فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر مہربانی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب جیسے ہم جانتے ہیں اور بخوبی معلوم ہے کہ رب تعالی کی جہاں پر قہار ہونا صفت ہے، جبار ہونا اس کی صفت ہے، متکبر ہونا اس کی صفت ہے، اسی طرح اس کی صفات میں سے رؤوف بھی اس کی صفت ہے، رحیم بھی اس کی صفت ہے، رحمان ہونا بھی اس کی صفت ہے۔ تو ہر ایک صفت جو ہے جو اس کی شایان شان ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، تو جہاں پر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ قہار ہے، بندے پر قہر بھی فرمانے والا ہے کہ اگر وہ غلط کام کرے گا، جیسے ایک قوم لوط پر ہوا، جبار بھی ہے، وہ صاف ظاہر ہے انسان سے اس کا بدلہ بھی لینے والا ہے، اس کا حساب بھی لینے والا ہے کہ وہ کس طرح کے اعمال کرتا ہے، یا مسخری کرتا ہے، یا کوئی بھی کام کرتا ہے رب تعالی سے، تو وہ زبردست انتقام بھی لینے والا ہے۔ تو جیسے یہ اس کی صفات جلالیت رکھنے والی ہیں، ایسے ہی اس کی صفات رحمانیت والی ہیں۔ یہ آپ نے بڑا مقولہ سنا ہوگا کہ رب تعالی بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ گر گڑا کر رو کر اس سے دعا کر لے تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تواب بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رؤوف بھی ہے، مہربانی کرنے والا ہے، رحمان بھی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو آج جس کے موضوع کے اوپر بات کروں گا وہ ہے رؤوف اور رحیم ہونے پر، کہ وہ کس طرح مہربانی کرنے والا اپنے بندوں پر اور کس طرح رحم کرنے والا ہے۔ بس تھوڑی سی اس شے کی ضرورت ہے، اس توجہ کی ضرورت ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو تو وہ کس طرح مہربان ہو جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے بندے بھی ہیں رب تعالیٰ کے کہ رب تعالیٰ جب ان کو دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے، سبحان اللہ، دیکھتا ہے تو مسکرا دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ احادیث جو ہے منتخب کی ہیں کہ وہ کون سے بندے ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں ایک تو اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دہک احادیث کے الفاظ کے اندر دہک کا لفظ ملتا ہے، دہک کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ہنسنا۔ اب یہ دیکھا جائے تو بظاہر اللہ کی شان کے لائق نہیں لگتا، تو ہم اس کا ترجمہ یہی کریں گے جو اللہ کی شان کے لائق ہے وہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ جیسے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تکثر الضحک، کہ زیادہ ہنسا نہ کرو۔ ہمیں کیا حکم ہے کہ زیادہ کہکا لگا کے جو ہے نا اس طرح ہنسا کرو۔ کیوں؟ فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ دل کو مردہ کیا کرتا ہے؟ کہ جو بھی بات اگر اس کو کی جائے تو اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی، ہر بات کو وہ مسخرے کے اندر لے جاتا ہے، مسکراہٹ کے اندر لے جاتا ہے۔ تو اب ہنسنا ایک الگ چیز ہے، کہکا مارنا الگ چیز ہے، اور تبسم فرمانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ کہکا ہوتا ہے جو اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسروں کو اس کی آواز آئے، دانت سارے کے سارے آپ کے نظر آ رہے ہیں اور اتنی آواز آ رہی ہے۔ ہنسنا اس طرح ہے کہ بالکل ہلکی سی آواز، اور تبسم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ محسوس ہو لیکن آواز نہ آئے، اس طرح کی مسکراہٹ۔
تو تبسم کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ تبسم فرمانے والے ہیں، ہنس مکتے، اخلاقیات کا منبع اور پیکر تھے۔ اب رب تعالیٰ کے مسکرانے کا مطلب کیا ہے کہ جو احادیث کے اندر آتا ہے کہ رب تعالیٰ کچھ ایسے بندے کہ جب ان کو دیکھتا ہے اور ان کے اعمال کو جب دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے۔ شرح طیبی کے اندر یہ کہا گیا کہ الضحک من اللہ سبحانہ وتعالی محمول علی غایت الرضا والراحہ، کہ جب ضحک کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے کہ رب تعالیٰ مسکراتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک بندہ جب ہنستا ہے تو اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی کا مذاق اڑا کر ہنس رہا ہو، کسی کی بے عزتی کر کے ہنس رہا ہو، یا کسی سے خوش ہو کر ہنس رہا ہو، یا کسی کے راضی برضا ہونے پر ہنس رہا ہو۔ تو رب تعالیٰ کا مسکرانے سے کیا مراد ہے؟ تو شرح طیبی کے اندر علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ الضحک من اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ رب تعالیٰ کے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب کسی بندے پر حد درجہ کا راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ ضحک فرماتا ہے، اس وقت وہ ضحک فرماتا ہے، یعنی غایت درجے کی رضا پائی جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو آج ہم ان بندوں کے بارے میں، ان اشخاص کے بارے میں مطالعہ کریں گے کہ وہ کون سے بندے ہیں اور کون سے ان کے اعمال ہیں کہ جن کے اوپر رب تعالیٰ مسکراتا ہے۔ صاف ظاہر ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے چاہیے۔ تو احادیث میں آتا ہے، ایک تو قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ایک دوسرا بھی ویو پیش کیا ہے مسکراہٹ کا کہ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ۔ ایک تو وہ اس کے کنتراری ہے، اس کے جو برعکس کچھ بندے ہیں کہ جو رب تعالیٰ ان سے کلام کرنا بھی پسند نہیں فرماتا اور نہ ہی قیامت والے دن ان پر نظر رحمت فرمائے، کچھ ایسے بھی بندے ہیں۔ لیکن آج ہمارا موضوع کچھ اور ہے کہ وہ بندے کہ جن کو دیکھ کر رب تعالیٰ مسکراتا ہے۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، تو وہ بھوکا تھا، پیاسا تھا اور دور سے آیا تھا۔ تو اس نے جب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ظاہر ایک طریقہ تھا مہمان کی مہمان نوازی کرنا، ایک مسافر آیا ہے تو حسب معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پوچھا، کہلوا بھیجا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو گھر سے جواب آیا کہ ما معنا الا الماء۔ اللہ اکبر، قناعت کا عالم دیکھیں، گھر سے جواب آیا کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی۔ تو اب دیکھیں ان عورتوں کا، امہات المومنین کا بھی کس درجہ کا توقع کا اور قناعت تھی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی کے، لیکن پھر بھی ان کا رویہ دیکھیں اور ان کا طور طریقہ دیکھیں کہ کوئی گھر میں شور شرابہ نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یا کیوں نہیں لایا گیا، یا کیوں نہیں کچھ ایسا کیا گیا، بلکہ وہ اس بات پر ہی راضی تھی کہ ہمارے گھر میں قرآن اترتا ہے۔ اللہ، کہ ہمارے گھر میں قرآن اترتا ہے۔ اللہ، تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب آیا تو آپ علیہ السلام نے جو صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کوئی ہے ایسا شخص جو اس مہمان کی میزبانی قبول کرے؟ تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حضور میں اس کو اپنی رات کے لیے مہمان نوازی اس کے لیے قبول کرتا ہوں، اس کی میزبانی میں قبول کرتا ہوں، مجھے یہ شرط دیا جائے۔ اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ تو مہمان رسول ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، تو اس سے بڑی اور بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے مہمان کو میں اپنے مہمان بنا لوں۔ تو
جب وہ انصاری صحابی، آگے کا واقعہ دیکھیں کہ پھر کیا ہوا، ما عندنا الا قوت الصبیان، جب انصاری صحابی گھر پہنچے اس مہمان کو لے کر، شام کا ٹائم ہو گیا، تو آپ نے گھر پوچھا کہ گھر کچھ کھانے کے لیے ہے؟ جب اپنی اہلیہ سے پوچھا تو اس سے یہ جواب آیا، ما عندنا الا قوت الصبیان، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اتنا کھانے کے کہ جو ہمارے بچوں کو پورا ہو سکے گا، یعنی اتنا ہے جو اب شام کے ٹائم ہمارے بچے کھا لیں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب وہ پریشان بھی ہوئے کہ مہمان بھی بنا لیا ہے اور کھانے کے لیے بھی اتنا کچھ ہے کہ جو صرف بچے کھا سکتے ہیں۔ تو اب انصاری صحابی کا طریقہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں ہے تو مہمان رسول ہے، میزبانی تو کریں گے، اب بجائے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے، اللہ دیکھیں نا یہ ہوتا ہے اپنی خودداری ہوتی ہے۔ آج ہمیں ایک ٹائم کا کھانا ہو ایک ٹائم کا نہ ہو، ہم اتنے پریشان ہوئے ہوتے ہیں، اتنے پریشان کہ دنیا میں ہم سے کوئی پریشان ہے ہی نہیں، لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیں گے، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے۔ لیکن صحابہ کرام کا توکل دیکھیں اور خودداری دیکھیں، کسی سے سوال نہیں کیا، اپنی اہلیہ کو کہا، حالانکہ دوسرے صحابہ کو بھی پوچھ سکتے تھے کہ اگر آپ کے پاس کچھ زیادہ ہے تو ہمیں دے دیں یا کچھ اور، نہیں، اپنی اہلیہ کو کہا کہ بچوں کو جو ہے ایسے بہلا کر پسلا کر اس کو کسی نہ کسی طرح سلا دو، جھولا جھلا کر کسی بھی طریقے سے ان کو سلا دو، رات کسی طرح گزر جائے اور یہ جو کھانا ہے یہ مہمان کو پیش کیا جائے، یہ کھانا مہمان کو پیش کیا جائے۔ کیوں؟ اکرم ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت کرنی، لہذا ان کی عزت کرو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ صحابہ کرام کا طور طریقہ تھا، یہ ان کا انداز تھا کہ وہ نیکی کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم تو ویسے بھی پریشان ہو جاتے ہیں جب کوئی مہمان آ جائے، پتہ نہیں آپ کیا کریں گے، یہ کتنی دیر بیٹھے گا، ہم نے تو اور کام بھی کرنا ہے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجوں کو کہنے لگے، حیّنی طعامک، کھانے کو تیار کرو، جو پڑا ہے اس کھانے کو مہمان کے لیے تیار کرو، اسبہی سراجک، اور کیا کرو، بہانے سے تم کھانا رکھنا، جو دیوا جو جل رہا ہے، دیا جل رہا ہے، اس کو بہانے سے بجھا دو، اور کیا کرنا، نوّمی صبیانک، اور اپنے بچوں کو ایسا ایسا تھپکی دے کر سلا دو، بچوں کو کیا کرو تاکہ وہ جاگتے نہ رہے، وہ سو جائیں، ان کی آواز نہ آئے، تاکہ مہمان یہ نہ سوچے کہ گھر میں بچے بھوکے اور یہ کھانا مجھے پیش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جس وقت عشاء کا ٹائم ہوا، کھانے کا وقت ہو گیا، مہمان کو لے کر سامنے بیٹھے اور ان کی اہلیہ کھانا لے کر جب آئیں، انہوں نے کھانا رکھا تو چراغ کو سیدھا کرنے کے بہانے انہوں نے پھونک ماری اور چراغ کو بجھا دیا۔ آپ دیکھیں اس کے اندر بھی حکمت تھی، وہ کیا تھی، انہوں نے اس لیے یہ کیا تاکہ مہمان، کیونکہ طریقہ ہوتا تھا جب مہمان ہوتا تھا تو ساتھ کھانا کھاتے تھے، تو مہمان کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارے ساتھ جو میزبان ہے وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے، تاکہ اس کو یہی معلوم ہوتا رہے کہ میزبان بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے برتن اپنے سامنے رکھ لیے اور اس کو تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر کرتے، آواز کرتے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں اور وہ تسلی سے اپنا کھانا کھائیں۔ تو رات جو ہے انہوں نے اس طرح گزاری، کھانا اس طرح میزبان نے جو ہے سیر ہو کر کھایا۔ جب صبح ہوئی تو وہ صبح انصاری صحابی لے کر اس مہمان کو لے کر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ اکبر، تو پھر کیا ہوتا ہے، فَجَعَلَ يُرْيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ، تو یعنی ان جو میاں بیوی نے یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ بھی دونوں ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو کیا ہوا، جب وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ضحک اللہ اللیلہ،
جیسے ہی آپ نے اس انصاری صحابی کو اور اس مہمان کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ اے صحابی، تم نے ایسا عمل کیا ہے رات کو، ایسا عمل کیا ہے کہ رب تعالیٰ رات کو ساری رات مسکراتا رہا، تمہارا اس عمل کی وجہ سے رب تعالیٰ مسکراتا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ کرام کا اعمال، ان کے عمل دیکھیں، ان کا تقویٰ دیکھیں، ان کی قناعت دیکھیں، ان کا توکل دیکھیں۔ ایسے نہیں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی کا ایک عمل کہ اگر وہ 1 دینار بھی صدقہ کر دے، آنے والی امت اگر اوت پہاڑ جتنا بھی صدقہ کر دے گی تو اس دینار کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس دینار تو وہ کیا تھا؟ وہ تقوی کا معیار، وہ خلوص نیت تھی، اخلاص نیت کا ایک کیا تھا؟ ایک منبع تھا جو پیکر تھے وہ۔ تو وہ اس طرح دیکھیں، آج ہم تھوڑی سی چیریٹی کر کے اور 100 بندوں کو سنا دیتے ہیں، تو کیا وہ اس طرح کا تقویٰ ہو سکتا ہے جو صحابی کا تقویٰ تھا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ ایسی نیکی کریں، ایسی نیکی کریں کہ نیکی کی گہرائی تک پہنچ جائے اور کسی کو معلوم تک نہ ہو۔ تو کیا ہی کسی شاعر نے کہا تھا کہ سیما پاک تھی کیا ان لوگوں کی قسمتیں، حصے میں جن کے آئیں وہ مہتاب صحبتیں، جن کی نگاہ میں جلوے تھے میرے حضور کے، جن کے دلوں پہ پہرے تھے وجد و سرور کے۔ تو یہ لفظ آپ نے استعمال کیے کہ رب تعالیٰ ہنستا رہا ہے، مسکراتا رہا ہے، یعنی مطلب یہ تھا کہ جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے مطابق ہے، وہ اپنی شان کے مطابق اس بندے کے لیے مسکراتا رہا۔ اب گھر میں حالانکہ کھانا بھی تھوڑا تھا، مگر انہوں نے اپنے مہمان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اس کے خیال کی بھی میزبانی کی۔ شاید آپ نہیں سمجھے اس بات کو، ایک تو مہمان نوازی کی، بلکہ اس کے خیال کی بھی میزبانی کی کہ وہ یہ نہ سوچے کہ یہ میرے ساتھ کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ اس کے خیال کی میزبانی بھی کرتے ہوئے اس کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے بچے بھی بھوکے ہیں اور ہم بھی بھوکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے اور یہ آیت نازل ہو گئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود تنگی کے اندر ہی کیوں نہ ہو، خود تنگی کے اندر ہو لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں اپنی ذات کو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انداز ہے ان لوگوں کا کہ جنہیں دیکھ کر رب تعالیٰ مسکراتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی شفقتیں ان کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور شعبہ اور بھی بہت بڑا عجیب ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ موجود ہے، اور اس کے راوی بھی اتفاق سے حضرت ابو ہریرہ جن کا اصل نام حضرت عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اکثر کہتے ہیں نا حضرت ابو ہریرہ، تو ان کا اصل نام ہے حضرت عبد الرحمن بن صخر۔ تو ایک دن صحابہ کرام کے سامنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یضحک اللہ الی رجلین، دو ایسے بندے ہیں کہ رب تعالیٰ ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے، دو ایسے بندے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے دو بندے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یقتل احدہم الآخر، ان میں سے ایک وہ ہے جو دوسرے کو قتل کرتا ہے، یعنی ایک قاتل ہے اور دوسرا مقتول ہے، ایک قتل کرنے والا ہے دوسرا قتل ہونے والا ہے، اور دونوں ہی بائی چانس جنت میں داخل ہو۔ اب صحابہ کرام حیران ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے کہ قاتل بھی جنتی ہو اور مقتول بھی جنتی ہو؟ چلو مقتول کی تو سمجھ آتی ہے کہ جس کو قتل کیا گیا وہ شہید ہو گیا، جس کو ظلماً قتل کیا گیا، جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، نہ ہی دیت کے اندر نہ ہی کسی فیصلے کے اندر اس کو قتل کیا، بلکہ ایسے اس کو قتل کر دیا گیا، اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا ہو، جنتی ہو، کہ جس کو رب تعالیٰ دے کے مسکراتا ہو، لیکن وہ شخص جو قتل کرنے والا ہے وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟
تو اللہ ان کے حسن اتفاق پر کہ دیکھو بظاہر تو ان میں فرق کتنا ہے کہ ایک قاتل اور دوسرا مقتول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتفاق ایسا پیدا کیا کہ مقتول بھی جنت میں اور قاتل بھی جنت میں۔ تو قالوا کیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قاتل بھی جنتی ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تو اللہ کے خوش ہونے کا سبب ہے کہ کیسے قاتل بھی جنتی بن سکتا ہے اور مقتول بھی جنتی بن گیا ہے، کہ یقتل ھذا فیلج الجنہ، کہ قتل کیا گیا بس وہ تو جنت میں داخل ہوگا کیونکہ وہ شہید ہو گیا، اور مقتول بالیقین جنت میں پہنچ گیا۔ لیکن دوسرا کیا ہے، ثم یتوب اللہ علی الآخر، تو کیا ہوا، جو قتل کرنے والا تھا کافر تھا، پھر کیا ہوا، بعد میں توبہ طائب ہو گیا، مسلمان ہو گیا، سچے دل سے اس نے توبہ کر لی، اور پھر کیا ہوا، پھر وہ اسلام کی خاطر جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، اس کو رب تعالیٰ دیکھ کے مسکراتا ہے کہ کیسے وہ شخص جس نے ایک مسلمان کو مارا تھا، اس کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، جو قتل ہوا تھا وہ تو جنتی بن گیا، لیکن جو قاتل تھا وہ بعد میں مسلمان ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی سچے دل سے، تو اب وہ اسلام کی خاطر لڑتے ہوئے شہید ہو گیا ہے، تو رب تعالیٰ اس کو بھی دیکھ کے مسکراتا ہے۔ تو وہ جو قاتل تھا اس کو بھی جنت نصیب ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو توبہ کا جو عمل ہے وہ رب تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو جتنے بھی گزشتہ گناہ ہیں وہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کا دامن پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ویسے تو جس وقت کوئی قاتل ہوگا اور مسلمان بھی ہے، یعنی اگر ایک مسلمان ہے اگر وہ قتل کرتا ہے تو وہ توبہ کرتا بھی رہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ یہ حقوق اللہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے کہ اس نے ایک جان کو مارا ہے، اور رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، جس نے کسی ایک جان کو بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی ظلم کے قتل کے، اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور اگر کسی نے کسی ایک جان کو محفوظ کیا، کسی ایک جان کی حفاظت کی، تو کیا کیا، اس نے پوری انسانیت کو محفوظ کیا، اس کو بچایا۔ تو لہٰذا جب ایک مسلمان کسی کو قتل کرے گا تو وہ کیسے توبہ سے کیا ہے، اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق تو حقوق العباد سے ہے، اور جب تک اس کے لواحقین معاف نہیں کریں گے یا دیت نہیں دیں گے جو بھی طے ہوگا جج کے ذریعے، تو جب تک یہ طے نہیں ہو جاتا تب تک اس کے جو ہے وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ اس شخص کا ذکر ہو رہا ہے جو کافر تھا جب اس نے مسلمان کو مارا، لیکن بعد میں مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے سے اس کے گزشتہ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور پھر کیا ہوا، فَيَسْتَشْهَدُوا، اور پھر وہ شہید ہو گیا، اسلام کی خاطر پھر لڑنے کے لیے نکلا اور پھر وہ شہید ہو گیا۔ تو ایسے رب تعالیٰ ان دو شخصوں کو، جو قاتل اور جو دوسرا مقتول ہے، ان دونوں کو رب تعالیٰ دیکھ کے مسکراتا ہے۔ ایسے ہی کنز العمال کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن یہ ارشاد فرمایا، ضحک ربنا من قنوط عبادی وقرب عفوہ، کہ ہمارا رب تعالی مسکراتا ہے کس کو دیکھ کر، ایک وہ بندہ جو دعا مانگ رہا ہے، مانگ کر اس سے لگتا ہے کہ اب میری دعا قبول نہیں ہوگی، اور مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا بندہ جو رب تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مشکلات پتہ نہیں کیوں نہیں حل ہوتی، میرا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا، میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، تو دعا مانگتے مانگتے وہ آخر کار ایسے نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ آپ امید ہی چھوڑ دیتا ہے کہ اب میری دعا قبول نہیں ہوگی، مایوس ہو جاتا ہے۔ اور ادھر کیا ہوتا ہے، عرش پر اس کی دعا کی قبولیت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جو اس کو معلوم نہیں ہوتا
صاف ظاہر ہے دعا کی قبولیت جو ہے یہ مخفی ہے، کسی کے اوپر اجاگر نہیں ہے، واضح نہیں ہے۔ اب درمیان میں ایک حجاب ہے، یہ وہ موقع ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کو بندے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ اللہ رب تعالیٰ کو بندے پر مسکراہٹ آتی ہے کہ وہ مانگ رہا ہے اور اب مایوس ہونے کو ہے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ اس کے دعا کی قبولیت عرش پر ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، کہ اپنے آپ کو وہ کتنا گرا ہوا سمجھتا ہے، حالانکہ میں نے تو اس کو معاف کر دیا ہے، عفو عطا فرما دی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اور جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا کہ من قنوت عبادہ وقرب عفوہ، کہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے اور اس کا عفو کا جو معاملہ ہے وہ عرش پر قبولیت کو پہنچ جاتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ قابل غور بندہ پردے میں اس طرح لپٹا ہوا ہے اور وہ نا امید ہے، ہزاروں اندھیرے اس کے سامنے ہیں اور وہ بڑا مایوس ہو چکا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس مایوسی کے عالم میں بھی جس کے عفو کا فیصلہ عرش بری پر ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے کہ یہ بندہ دعا مانگتے مانگتے اب تھک چکا ہے، لیکن معلوم نہیں ہے اس کو کہ اس کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تو حدیث شریف جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَيَدْحَقُ الرَّبَّ وَيَدْحَقُ الرَّبُّ، کیا رب تعالی مسکراتا ہے؟ آپ رب کی مسکراہٹ کے بارے میں فرما رہے ہیں، کیا رب بھی ہنستا ہے؟ تو جس وقت صحابہ کرام نے پوچھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اس کا جواب وہی دے سکتا ہے کہ جو رب کی طرف نگاہ کرے اور اس کو رب نظر بھی آتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، بالکل رب تعالیٰ مسکراتا ہے۔ تو حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جب سرکار نے یہ فرمایا کہ ہاں رب مسکراتا ہے تو ہم نے سرکار کے سامنے ایک جملہ کہہ دیا کہ اگر رب مسکراتا ہے تو لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب، تو ہم اس مسکرانے والے رب سے ضرور خیر پائیں گے۔ جب رب تعالیٰ مسکرا رہا ہے اپنے اس بندے پر تو رب تعالیٰ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اوپر وہ راضی ہو چکا ہے، اس کے اوپر وہ ضرور خیر فرمائے گا، معاف کر دے گا اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسکراہٹ کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال، اس کے بارے میں حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ اور یہ بھی حدیث شریف کنز العمال کے اندر موجود ہے۔ علی بن ربیعہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں حملنی علی خلفہ، فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری کے اوپر، حملنی علی خلفہ، کے پیچھے بیٹھا تھا، اور ہم سواری پر سوار ہو کر حرہ کی جانب جا رہے تھے، ایک وادی ہے مدینہ شریف کے باہر۔ ثم رفع رأسه الى السماء، تو پھر کیا ہوا، اچانک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا، اوپر دیکھا، ثم التفت الیہ، پھر میری طرف التفات کیا، میری طرف متوجہ ہوئے، آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد پھر مجھے دیکھا اور توجہ کی، تو کیا ہوا، مسکرا رہے تھے، حضرت علی مسکرا رہے تھے، اور یہ بھی جملہ ارشاد فرما رہے تھے اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہ معاف فرما دے، انہو لا یغفر الذنوب احد غیرک، کہ بے شک تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ اور یہ دعا مانگی اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے، تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس پر علی ربیعہ نے پھر سوال کیا یا امیر المؤمنین استغفارک ربک والتفاتک الیہ تضحک، کہ آپ رب تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اصل میں یہ میرا عمل نہیں ہے، اصل میں یہ میرا عمل نہیں ہے کہ میں مجھے دیکھ کے ہنستے ہو مسکراتے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ
آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے اندر اب یہ کتنی ایک تڑپ تھی سنت کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو اسی طرح عمل کرنے کی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ حملنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم التفت، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، میں بھی آپ کے پیچھے ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ تم میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہو، اور ہم جب اس مقام پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر میری طرف توجہ کی اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب احد غیرک. تو یعنی یہ فرمایا کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اور میری طرف توجہ کی اور مسکرا دی. اب یہاں پہ یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ میرے گناہوں کو بخش دے، حالانکہ انبیاء کرام گناہوں سے محفوظ ہیں، عصمت ہے، ان سے نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کی ایک نیکی ہوتی ہے، جب دوسری نیکی کرتے ہیں تو وہ دوسری نیکی پہلی نیکی سے زیادہ اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، جو پہلی دوسرے کے مقابلے میں ادنا ہو جاتی ہے. یعنی امت کو یہ تعلیم دینا مقصد تھا. تو جب حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے میں نے سن لیے اور یاد کر لیے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولتے وقت انداز کیا تھا کہ یہی انداز تھا لا یغفر الذنوب احد غیرک، کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے. ثم التفت الیہ فضحک، اور پھر میری طرف توجہ کی، پھر مسکرا دیے. تو جب میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ مسکرا دیے، آپ نے دعا کی، پھر میری طرف توجہ کی، پھر آپ مسکرا دیے. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ضحکت لضحک ربی، ضحکت میں مسکرایا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میرا رب تعالیٰ مسکرا رہا ہے، میرا رب مسکرایا ہے اس لیے میں بھی مسکرا. تو یعنی اے علی یاد رکھو میں نے جو تجھے دیکھ کے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ جو یہ پیدا کی ہے، اس سے اللہ کی مسکراہٹ کی ترجمانی ہو رہی ہے، تاکہ تجھے بھی پتہ چل جائے کہ میرا رابطہ میرے رب سے کتنا ڈائریکٹ ہے اور کتنا بغیر کسی جو ہے تخلخل کے ہے، تاکہ کہ میں عرش پہ جا کے بھی اس کے عرش پہ بیٹھ کے دیدار کروں. وہ لمحات تو اپنی جگہ، لیکن میرے رب تعالیٰ نے فرش پہ بھی اس لمحات سے مجھے محروم نہیں کیا ہے. میں چلتا فرش زمین پر ہوں مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے جلوے میرے سامنے موجود ہوتے ہیں. یعنی ضحکت لضحک ربی، میں مسکرایا ہوں تو میرا رب تعالیٰ مسکرایا. اللہ اکبر. تو جب آپ علیہ السلام نے جس وقت عرش کی بات کا ترجمہ کرنا چاہا اور پیغام دینا مقصود تھا کہ علی تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم جب فرش پہ ہوتے ہیں تو عرش پہ ہمارا رابطہ نہیں ہوتا، ہمارا اتنا تیز رابطہ ہے اور اتنا قریب کا رابطہ ہے کہ ہم مسکراتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بتا دیا اور بیان فرمایا کہ لِعَجَبِهِ لِعَبْدِهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ أَحَدٌ غَيْرُهُ، کہ رب تعالیٰ کیوں مسکرایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے کو اس بات پر پسند کرتا ہے اور اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ وہ بندہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. اس بات پر وہ مسکراتا ہے کہ بندہ اس بات پر کتنا دیکھیں بالیقین یقین رکھتا ہے، دل سے یقین رکھتا ہے کہ میرے سوا کوئی اس کو بخشنے والا نہیں ہے. مجھ سے دعا مانگتا ہے اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے، کہ فإنہ لا یغفر الذنوب احد غیرک، کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والی ذات نہیں. تو یہ رب تعالیٰ جب سنتا ہے تو مسکراتا ہے. تو آج میں اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے ساتھ بھی یہی کرتا ہوں کہ آسمان کو دیکھا ہے، پھر تیری طرف توجہ کی اور یہ دعا مانگی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. تو ہمیں پورے صحابہ کرام کی ہسٹری سے، ان کی احادیث سے، ان کے طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے اعمال کہ جو رب تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں، اس کے مسکراہٹ کے باعث بنتے ہیں،
کہ جو نیکی کی گراہ تک پہنچ جاتے ہیں. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ نہیں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہیں ستاروں کی مانند ہے کہ تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے تو ہدایت پا جاؤ. تو آج ہمیں یہی جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان پر اوپر ہم عمل کریں، اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کے اوپر ہم جو ہے اپنا عقیدہ رکھیں اور سب کا اقرار کریں، کسی کی بھی نفی نہ کریں، کسی کے بھی خلاف باتیں نہ کریں، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ حدیث ہی کافی ہے کہ صحابہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ستاروں کے رسول. اسی کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. رب تعالی ہمیں جو ہے اس دنیا کے اندر بھی حسن عمل کی توفیق دے اور آخرت کے اندر بھی ہمارا جو ہے اچھا اختتام فرمائے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.